2025 میں پولیس مقابلے کتنے ہوئے، انکاؤنٹرز کتنے ہوئے؟ سب سے بھاری تجربہ جو ہے نا وہ سی سی ڈی کی تشکیل ہے. 1 سال آلموسٹ اس کی زندگی ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی عمر زیادہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی. اس فورس کو بندے مار فورس کا نام دے دیا گیا. ان کے پاس ایک ہی طریقہ جو نافذ کیا گیا، رائج کیا گیا، وہ یہ تھا کہ خون ریزی جو ہے، خون جو بہ رہا ہے، اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر. اوور اینڈ ابو دی کورٹ، اوور اینڈ ابو دی لا، قانون سے بالا تر، عدالت سے بالا تر. ساتھی چھڑانے آئے تھے اور نیفے میں پسٹل پھٹ گیا. یہ طریقے اس لیے اپنائے گئے کہ جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہ پڑے. بہاڑی کا 4-5 لوگوں کا انکاؤنٹر. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ، اس کا بیرون ملک سے لا کے پولیس مقابلہ. سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت پولیس مقابلوں میں 110% اضافہ ہوا. 2024 کی نسبت 2025 میں کمی آئی، کرائم، لوگ ڈرے، منشیات فروشوں کو پکڑا گیا. منشیات فروش بھی مارے گئے. یہ جو آخری مہینہ دسمبر کا ہے نا، اس میں کئی منشیات فروش مارے گئے. زبیدہ نامی خاتون نے ایک پٹیشن کی کہ میرے 3 بیٹے عدنان، عمران، عرفان، میرے داماد جہانگیر اور اس کے بھائی، ان کو پولیس نے 5 کو، ایک ہی گھر کے 5 نوجوان، ان کو پکڑ کے مار دیا. ان میں سے ایک بچہ تو ایسا تھا جس کی عمر محض 16-17 سال، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا. اور جو باقی 4 تھے، ان کے مارے جانے سے 22 بچے یتیم ہو گئے، 4 خواتین بیوہ ہو گئیں. دفن کفن نہ نماز جنازہ کچھ نہیں کیا گیا. اور ظلم کیا کیا گیا؟ بڑے بڑے شاپرز میں ڈال کے گڑوں میں پھینک دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، 2025 اختتام کو ہے اور کچھ ہی دیر میں 2026 سٹارٹ ہو جائے گا. نہیں مصطفیٰ صاحب، 2025 اختتام کو ہے اور 2026 شروع ہونے والا ہے. اس میں کتنے انکاؤنٹرز ہوئے 2025 میں اور کیا کارکردگی رہی پولیس کی؟ تمام تر چیزیں بتائیے گا. سال کے جو آخری ایام ہوتے ہیں نا، ماہ دسمبر کے 2 ہفتے آخری، ان میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اب ڈیجیٹل، ان تینوں پہ یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ سال کیسا رہا. آنے والے سال کے حوالے سے اسٹرولوجسٹ جو ہیں وہ پیشن کو یہ بھی کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا 2026، کیسا ہوگا. یہ چل رہا ہے. لیکن یہ سال جو ہے نا 2025، یہ اس اعتبار سے منفرد ہے، انفرادیت اس کی عالمگیر شہرت کی حامل ہے کہ جہاں تک کرائمز کا، جرائم پیشہ افراد کا، انسداد جرائم کا، جو بھی نام اس کو دیں آپ، اس کا تعلق ہے، اس سال میں پاکستان میں ایک نیا تجربہ کیا گیا. وہ پنجاب کی سرزمین پہ. وہ تجربہ ہے سی سی ڈی، کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ. پنجاب پولیس کے کئی شعبے تھے. سی آئی اے تھا، آرگنائز کرائم تھا، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ تھا. سی آئی اے ایک بڑا عرصہ چلتا رہا. پھر کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ جو سب سے اہم بات تھی پرسن. پھر ایک یہ ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ سوشل کرائم، ڈیجیٹل کرائم، جو سائبر کرائم جسے کہتے ہیں، اس کو الگ کر لیں. یہ سارے تجربات ہوئے. پھر دہشت گردی کا جب عنصر جو ہے بڑھ گیا تو پھر سی ٹی ڈی بن گئی. ڈلپ فارم آتی رہی نا پولیسنگ کی. آپریشن اور انویسٹیگیشن کا الگ ہونا، یہ بھی ایک تجربہ تھا. لیکن ان تجربات پہ سب سے بھاری تجربہ جو ہے نا وہ سی سی ڈی کی تشکیل ہے. ٹھیک ہے. 1 سال آلموسٹ اس کی زندگی ہو گئی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی عمر زیادہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی، اور اب بھی میں اس پہ قائم ہوں. میں نے ایف آئی اے کی بغل سے جو بچہ نکلا تھا NCCIA کا، اس پہ بھی کہا تھا کہ اس کی عمر کم ہے. یہ میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا تھا، کوئی گویڑ نہیں تھا میرا، کوئی مجھے وہی نازل ہوئی، نعوذ باللہ. صحیح. میں نے یہ کہا تھا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ جو شخص بہت تیز دوڑتا ہے نا، وہ آخری راؤنڈ میں تھک ہار کے گر جاتا ہے. جی. NCCIA کی بھی برق رفتاری تھی اور سی سی ڈی کی تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز تھی. بہت تیز رفتار تھی.
اس کی تشکیل ہی اس سال کا سب سے بڑا کارنامہ ہے سی سی ڈی کی. ٹھیک ہے. سہیل ظفر چٹھا اس کے سربراہ بنائے گئے, بڑے تجربے کار منجے ہوئے پولیس آفسر ہیں, کئی علاقوں میں ڈی پی او, آر پی او, ایس ڈی پی او بطور اے ایس پی. ان کی خدمات سب جانتے ہیں, ڈھکی چھپی کوئی نہیں, سب کو پتہ ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ اچھے شخص ہیں, سمجھدار بھی ہیں, ادارے چلانا جانتے ہیں, لیکن ان کو جو سٹاف اور سٹف دیا گیا وہ شاید ان کے مطلوبہ مقاصد, ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. اور میں نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ میں آخری دن پھر آج جب یہ سال اختتام پہ ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. پولیس سے ہی آئے تھے نا, اور ایسے بھی کئی تھے جن پہ 20 انکوائریز تھیں. ہوا وہی جو مکمل طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فورس کو بندے مار فورس کا نام دے دیا گیا. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک ہی طریقہ جو نافذ کیا گیا, رائج کیا گیا, وہ یہ تھا کہ خون ریزی جو ہے, خون جو بہ رہا ہے, اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر دو. خون کو خون سے روکو. خون سے روکو. صحیح. دشمندار پارٹیاں, مخالفت میں الجھی ہوئی, جھگڑے کرنے والی, جرائم کیا زیادہ جرائم پیشہ افراد کی تعداد بھی زیادہ, اوکے یہ بھی مان لیا گیا. دو باتیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن مان لی جائے مفروضے کے طور پہ. ایک یہ کہ سی سی ڈی کے قیام کے بعد اور ان کا جو فارمولہ تھا جرائم روکنے کا, اس کو استعمال کرنے کے بعد جرائم میں کمی ہوئی. میں نہیں مانتا یہ بات. آپ نہیں مانتے؟ نہیں, میں نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں کہ جرائم میں کمی ہوئی ہے, جرائم میں کم بتاتا ہو گیا. ہوں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, سن لیں. اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ حکم حاکم کے تحت بنی ہے سی سی ڈی, اور ساری پروسیڈنگز جو اس کی ہیں وہ حکم حاکم کے تحت ہی ہیں. اوکے, حکومت کا اختیار ہے, وہ جس طرح جرائم روکنا چاہے روکے, لیکن مجھے افسوس اس بات پہ رہا کہ عدالتیں خاموش رہیں. ٹرائل کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ ہے ماورائے عدالت, کس کے متعلق ہے؟ عدالت کے متعلق نا. اوور اینڈ ابو دی کورٹ, اوور اینڈ ابو دی لا ہے, قانون سے بالا تر, عدالت سے بالا تر. ماورائے قانون, ماورائے عدالت. یہ جو واقعات ہو رہے تھے اس پہ عدالتوں کی خاموشی وہ دانستہ تھی یا نادانستہ, یہ الگ بات ہے, یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. لیکن یہ اپنی جگہ درست ہے کہ پولیس مقابلوں کے دو طریقے پرانے اپنائے گئے, ایک نیا اپنایا گیا. نیا طریقہ کون سا؟ وہ بتاتا ہوں. پرانے طریقے جو تھی نا, میں صرف سیکوینس میں آپ کے ناظرین کے لیے نا, ہاں جی, تاکہ وہ ساتھ چلے. ہمارے سال کا آخری دن ہے, سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے نئے سال کی, کہ کل سے ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کے لیے وہ نیک فال ہو. یہ جو بات ہے نا, دو طریقے پرانے. پولیس مقابلہ ہوتا ہے سیلف ڈیفense میں. ٹھیک ہے. پولیس رولز کے تحت سیلف ڈیفenس میں, کہ آپ کو خطرہ ہے کہ حملہ آور کرمنل ہے, مجھے مار دے گا, مطلب یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. یا آپ پہ پہلے حملہ آور ہوتا ہے, آپ جو ابھی دفاع میں اپنے سیلف ڈیفenس میں گولی مارتے ہیں, وہ مر جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے. یہ روٹین کا طریقہ, یہ اچانک ہوتا ہے. پولیس کا آمنا سامنا ہو گیا آپ کے ساتھ, کرمنل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا, مقابلہ شروع ہو گیا. آدھا گھنٹہ جاری, 30 منٹ رہا, 35 منٹ, 40 منٹ. یہ روٹین کا طریقہ ہے, قانون میں جائز. ایک نیا طریقہ تھا 70s میں اپنایا گیا تھا, اسے استعمال کیا گیا تھا, لیکن بعد میں وہ عام ہو گیا کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے. ساتھی چھڑانے آئے تھے اور ادھر سے فائرنگ ہوئی, اس ثانی سے بھی فائرنگ ہوئی, اور بیچ میں مارا وہ گیا جو حراست میں تھا. حراست میں ساتھی جس کو چھڑانے آئے تھے اس کو مار کے چلے گئے, اس کو مار کے چلے گئے. یہ تھا دو. ٹھیک. تیسرا نیا طریقہ جو ایجاد کیا گیا وہ تھا نیفے میں پسٹل پھٹنا. ہاں, نیفے میں پسٹل. یہ دونوں جو بعد میں نے تذکرے کیے, ساتھی چھڑانے آئے تھے اور نیفے میں پسٹل پھٹ گیا. یہ طریقے اس لیے اپنائے گئے کہ جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہ پڑے. اگر سیلف ڈیفenس میں پولیس فائرنگ کرے گی
تو ایک ہی چیز کا حساب دینا ہے، عدالت نے جوڈیشل انکوائری آرڈر کرنی ہے، علاقہ مجسٹریٹ کا یہ فرض ہے، یا عدالت حکم دے دے جوڈیشل انکوائری کا تب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو طریقے جو تھے نا، یہ سی سی ڈی نے بھرپور استعمال کیے، پورا سال استعمال ہوئے۔ میں فگرز ابھی آپ کے ناظرین کے لیے دوں گا، ڈیٹیل ساری جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیں۔ تیسرا سپیل جی اس سال کی آخری سہمائی، ٹھیک ہے، اس سال کی آخری سہمائی میں سی سی ڈی نے جو کچھ کیا جی اس پہ بہت انگلیاں اٹھی۔ وہاڑی کا 4-5 لوگوں کا انکاؤنٹر 4-5 لوگوں کا، وہاڑی میں، ٹھیک ہے، خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ، اس کا بیرون ملک سے لا کے پولیس مقابلہ، انڈائریکٹ مقابلہ، بالواسطہ پولیس مقابلہ، وہ بھی ساتھی چھوڑنے آئے۔ فیصل آباد میں گلفام شاہ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد، ایک خاندان کے 5 اب بھاولپور میں، یہ بھی ستمبر میں، ٹھیک ہے، اگست کے بعد ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، آخری سہمائی۔ اس سہمائی میں جو کچھ کیا اس پہ انگلیاں اٹھیں، زیادہ عدالتوں میں رخ کیا گیا۔ پہلے لوگ خاموش تھے، پھر رخ کیا گیا۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا، سہیل ظفر چٹرا صاحب امریکہ میں تھے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ لیٹ ہم کم بیک، شاید وہ وہاں اسٹڈی ٹور پہ گئے کہ واپس آ کے وہ اس طرح کے معاملات کو روکیں گے جو محکمے کی بدنامی کا باعث، جی اعتراض کی گنجائش دیتے ہوئے، عدالتوں کا رخ کرتے ہوئے معاملات کو کنٹرول کر لے گا۔ واپسی کے بعد بھی کچھ معاملات جاری رہے جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ اب صرف میں آپ کو وہ جو اعداد و شمار سرکاری طور پہ جاری کیے گئے، یہ 2-3 روز پہلے، یہ آخری 3-4 روز شامل نہیں ہیں دسمبر کے، 27 سے پہلے کا ہے یہ، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن تھا 27 دسمبر، اس سے پہلے، یعنی یوم ولادت قائد اعظم، یوم ولادت میاں محمد نواز شریف، 25 دسمبر، اب 25 تک سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت پولیس مقابلوں میں 110% اضافہ ہوا، 100% نہیں، 110%۔ اس کے مقابلے میں جو پولیس اہلکاروں کی، افسروں کی تو چھوڑ ہی دیں، افسروں کی نہیں ہوتی، اہلکاروں کی شہادت ہے، اس میں 110% کمی آ گئی، ٹھیک ہے، یہ سرکاری اعداد اس کے مطابق۔ اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، ہمارے رپورٹرز نے دیا آپ کے۔ جی جرائم پیشہ افراد جو ہیں نا، جنہیں کہا گیا جرائم پیشہ، ان کی ہلاکتوں میں بھی 110% اضافہ ہے، دیکھنے میں آیا ہے، اچھا، یہ سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو سال رواں یعنی 2025 جو ہے، اس میں 2564 پولیس انکاؤنٹرز ریکارڈ ہوئے۔ یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طرح کے مقابلے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں پسٹل شامل نہیں ہے جو نیفے میں پھٹے، وہ نہیں شامل۔ ٹھیک ہے، پھر کہا گیا کہ رواں سال 1270 افراد مارے گئے، جن میں سے کہا گیا کہ موسٹلی اکثریت، غالب اکثریت کہا گیا جرائم پیشہ افراد کی تھی، لیکن ان کا ڈیٹا نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھ تک ابھی ڈیٹا سرکاری طور پہ نہیں پہنچا کہ ان کا کرائم ریکارڈ کیا ہے، عمال نامہ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے، کرمنل ہسٹری کیا ہے، وہ نہیں مجھ تک پہنچا۔ مطلب 5-7-10% پہنچا ہے، باقی 90% نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، 1600 افراد زخمی ہوئے، یعنی 1270 مارے گئے، 1600 سے زائد افراد زخمی ہوئے، اور 1551 افراد گرفتار کیے گئے زندہ۔ ٹھیک ہے، ان مقابلوں کے دوران، ریڈز کے دوران، مڈ بھیڑ کے دوران، نیفے میں پسٹل پھٹنے کے دوران گرفتاریوں کی تعداد جو ہے وہ 1551 ہے، 1551۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر کہا گیا کہ جرائم پیشہ افراد جن کا نام لیا گیا، ان کی فائرنگ سے محض 19 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 165 زخمی ہوئے۔ اوکے، پھر کہا گیا کہ گزشتہ سال 1186 مقابلوں میں 544 جرائم پیشہ افراد مارے گئے تھے۔ یہ تقابلی جائزہ ہے پچھلے سال کے 2024 کے۔ 781 افراد زخمی ہوئے تھے، 853 زندہ گرفتار ہوئے تھے۔
اب یہ کہا گیا کہ گزشتہ سال 42 اہلکار شہید ہوئے تھے جبکہ 170 زخمی ہوئے. 3 سالوں میں اب تک، یہ 3 سال کا ڈیٹا آ گیا، اب 3 سالوں میں اب تک 4593 پولیس مقابلے رپورٹ ہوئے ہیں. 4593 مجموعی طور پہ 3 سال میں رپورٹ ہوئے ہیں. 2208 جرائم پیشہ، 2208 جرائم پیشہ کہا گیا ان کو، وہ مارے گئے. 2957 زخمی ہوئے. 3194 گرفتار ہوئے زندہ. 3 سالوں میں 78 پولیس اہلکار شہید جبکہ 485 زخمی ہوئے. انہوں نے کہا جی رواں سال شہادتوں میں بڑے پانے پر کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی بھی کی گئی. یہ پولیس کی رپورٹ. پولیس مقابلوں میں جرائم پیشہ افراد کا قلع کما ہونے سے سنگین جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. اس کی اعداد و شمار فگرز نہیں دیے گئے. صحیح. اچھا ویسے ہم کر سکتے ہیں 2024 کی نسبت 2025 میں کمی آئی کرائم، لوگ ڈرے، منشیات فروشوں کو پکڑا گیا. ہاں ایک نئی چیز ہے، آپ نے یہ بات پوچھی. سی سی ڈی نے خواتین کو ہراساں کرنے والے منشیات فروش، یہ پہلی بار ہوا، ان پہ ہاتھ ڈالا. یہ اچھا ایکٹ تھا. منشیات فروش بھی مارے گئے. یہ جو آخری مہینہ دسمبر کا ہے نا، اس میں کئی منشیات فروش مارے گئے. ان میں ویسے تو مجھے جو اطلاع ہے کہہ سکتے ہیں کہ منشیات نوش زیادہ ہیں. وہ جو مارے گئے ان میں منشیات نوش زیادہ ہیں. اچھا بڑے ڈیلر پیڈلر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ مارے گئے. یہ 2 کام اچھے سی سی ڈی نے کیا. اچھا لیکن سنیں، ان سارے واقعات میں دسمبر کا یہ آخری سمائی تو میں نے کہہ دی، دسمبر کا ماہ جو ہے نا وہ بڑا منفرد ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے. دسمبر میں ایک واقعہ منظر عام پہ آیا. واقعہ ستمبر کا ہے، اکتوبر نومبر دسمبر 3 ماہ بعد سامنے آیا. 3 ماہ بعد سامنے آئے. پاکستان کے ایک ممتاز قانون دان ہے آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ، آفتاب احمد باجوہ، سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری رہے، بڑے عالمگیر شہرت کے حامل قانون دان ہیں. اور پولیس کی جو ہائی ہینڈنس ہے، اختیارات سے تجاوز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. وہ جو سبزہ دار کا بڑا معروف پولیس مقابلہ عابد باکسر والا 5 افراد شہباز شریف دور میں، اس میں بھی وکیل تھے، وہ پٹیشنر بھی تھے. وہ اور ان کے فرزند جو ہیں مجدد باجوہ، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اینٹی پولیس اچھا واقعات جو ہے نا ان میں پیش ہوتے ہیں. اور وہ صحافیوں کے مقدمات تو بالکل بلا معاوضہ کرتے ہیں. ایک پیسہ نہیں لیتے ہم جرنلسٹوں سے، وہ یہ ان کی مہربانی ہے. بڑے عالی ظرف آدمی. انہوں نے ایک پٹیشن کی لاہور ہائی کورٹ میں، بینے ہی اس کے ساتھ ساتھ سیشن کورٹ میں 2/22 سے بھی ریٹیں فائل مقدمے کے اندراج کے لیے، جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی نامزد کرنے کے لیے درخواست دی گئی ہے، وہ بھی شامل ہے. انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جسٹس جواز ظفر، مسٹر جسٹس جواز ظفر، ان کی عدالت میں. انہوں نے یہ کہا کہ زبیدہ نامی خاتون ہے، سولنگ 13 جزمان روڈ بھاولپور، ان کا علاقہ وہیں کے رہنے والے ہیں، بھاولپور سے تعلق ہے ضلع سے ان کا، آفتاب باجوہ صاحب کا. تو ظاہر ہے اسی حوالے سے ان کے پاس آئے ہوں گے. زبیدہ نامی خاتون نے ایک پٹیشن کی کہ میرے 3 بیٹے عدنان، عمران، عرفان، میرے داماد جہانگیر اور اس کے بھائی نذیر، ان کو پولیس نے 5 کو، ایک ہی گھر کے 5 نوجوان، ان کو پکڑ کے مار دیا. تو وجہ کیا تھی، کیوں مارا؟ بس ایک میں سنیں جی. ان میں سے ایک بچہ تو ایسا تھا جس کی عمر محض 16-17 سال، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا. 16-17 سال چھوٹا بیٹا ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا اس کا. اور جو باقی 4 تھے ان کے مارے جانے سے 22 بچے یتیم ہو گئے، 4 بیوگان، 4 خواتین بیوہ ہو گئیں. یہ باجوہ صاحب کی پٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور سی سی ڈی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ سی سی ڈی نے ان کو بھاولپور، ایک نوجوان کو شادی کی تقریب سے بھاولپور سے اٹھایا، بنوئی کو، اسے کہا بتاتے رہے سالے اور تیرا بھائی کہاں ہے، بھائی کو اٹھایا، پھر اس کے تینوں بھائی عرفان، عدنان، وہ جو تینوں بھائی اکٹھے چھوٹے 9 عمر، ان کو لاہور میں سے، ساہیوال میں سے، کہاں سے اٹھایا، ٹھیک ہے، اٹھا کے 5 مختلف اضلاع پنجاب کے، ان میں ان کو ہلاک کیا گیا. اور سب کی ایف آئی آر ایک ہی طرز کی کہ 5 کو ساتھی چھڑوانے آئے تھے مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پہ، ایسے پلاننگ سے آئے تھے 5. وہ جو ہوائی حملہ آور تھے، وہ ہوائی حملہ آور ایک ہی رات میں آئے مختلف اضلاع میں 5 میں، اور ساتھی کو چھڑوانے کے لیے مار گئے ان کو.
جن کو چھڑانے آئے تھے چھڑانے آئے تھے ان کو مار. کو مار گئے. ٹھیک ہے. مسٹر جسٹس جواز ظفر نے بہت سخت نوٹس لیا اس کا. انہوں نے طلب کیا سی سی ڈی کا. بھاولپور کا جو انچارج تھے سی سی ڈی کے ایس پی اور ڈی ایس پی ان کو بلایا, گجرانوالے کو بلایا, فیصلہ جہاں جہاں تھے ان کو بلا کے کہا بھی آ جاؤ پیش ہو. وہ لہت و لال سے کام لیتی رہی پولیس روٹین کے جو سی سی ڈی والے. انہوں نے کہا کہ آپ بتاتے ہو ان کی لاشوں کا اور ان کے ہلاک ہونے کا کچھ, یا ہم آپ کے انچارج سہیل ظفر چٹھا کو طلب کریں. تو وہ ڈر گئے. اب میں نہیں سمجھتا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی علم میں لا کے انہوں نے کیا یا لا علمی بے خبری میں کیا, جو بھی تھا. پھر انہوں نے بتایا 3 ماہ کے عرصے میں تقریباً 1 سے 3 ماہ کے دوران 5 لاشیں ملی. اب ان کی ایک اور انسانیت سوز, توہین آمیز, اہانت آمیز معاملہ کیا ہوا. یہ لاشیں بے گورو کفن, نہ غسل نہ دفن کفن نہ نماز جنازہ, کچھ نہیں کیا گیا. کچھ نہیں کیا گیا. اور ظلم کیا کیا گیا, بڑے بڑے شاپرز میں ڈال کے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے شاپرز میں ڈال کے اور گڑوں میں پھینک دیا گیا. گھر والوں کے حوالے ہی نہیں کیا گیا. پتہ ہی نہیں 3 ماہ تک چلا ان کو. وہ تو خدا بھلا کرے عدالت عالیہ لاہور کا. اچھا اب اور سنیں اہم بات, اب ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں. 5 لاشیں جو ملی مختلف اضلاع سے, 5 اضلاع سے 5 لاشیں ملی. شاپر سب کے ایک جیسے تھے, ایک جیسے شاپر ایک جیسے جن میں ڈالا گیا ان کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بات, جن کپڑوں میں ان کو مارا گیا انہی کپڑوں میں گڑوں میں پھینک دیا گیا شاپروں میں ڈال کے. یہ آخری مقابلہ ہے اس سال کا جس میں ایک ہی گھر کے 5 افراد. عدالت نے سختی کی, لاشیں پکڑ لی. انہوں نے لاہور میں کسی 2 1.5 2.5 ماہ 3 ماہ جتنے بھی لگے, ٹھیک ہے, یہاں نماز جنازہ اجتماعی کیا 5 کا. مطلب اتنی دیر تک پتہ ہی نہیں تھا وہ ہیں کہاں پہ. اس سے پہلے گلفام شاہ. اچھا ایک اور بات, یہ 5 افراد 3 بھائی اور 2 ان کے بہنوئی بھائی, ٹھیک ہے, ان کو بھاولپور سے لے کے پنجاب کے آخری کونے تک پولیس سرگرداں رہی کہ ان کا کوئی ریکارڈ مل جائے. ایک مقدمہ نہیں ملا ان کے خلاف. ایک مقدمہ نہیں تھا, ایک نہیں مقدمہ ملا. بغیر مقدمے کے ان کو مار دیا گیا. یہ پولیس کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں. اب میں نے وہاں کے لوکل نمائندوں سے پوچھا بھاولپور کے, کہ انہوں نے کہا جی ہم نے لوکل تھانہ جو ہے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ریکارڈ ملا ہے. انہوں نے کہا نہیں. تقریباً 15 دن تک ریکارڈ تلاش کیا جاتا رہا, عدالت پوچھتی رہی, کوئی ریکارڈ نہیں ملا. محض وہی ایف آئی آریں دی گئیں جو ساتھی چھڑوانے آئے تھے, پولیس انکاؤنٹر ان کا بالواسطہ دکھایا گیا تھا, وہی ایف آئی آر پولیس. کوئی پکڑنے کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں پکڑا گیا. اب یہ درخواست دیتے ہیں سیشن کورٹ میں 22 سے بھی مقدمے کے اندراج کے لیے آفتاب باجوہ صاحب. ٹھیک ہے, اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مارے جانے والے افراد کا یہ کلیم ہے, زبیدہ خاتون ان کی والدہ, غمزدہ والدہ جو ہے متاثرہ خاتون, اس کا یہ کلیم ہے کہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. لوکلی اچھا, ہمارا ٹلٹ جو ہے تحریک انصاف کی طرف ہے, اور لوکل جو وہاں کے لوگ حکمران جماعت کے ہیں انہوں نے یہ مینیج کیا کہ اگر ہم نے اپنی حکمران جماعت کو بھاولپور میں اسٹرینتھن کرنا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو منظر سے غائب کرنا ہوگا. تو اب یہ دروغ پر گردن راوی سی سی ڈی یہ نہیں مانتی. وہاں کے لوکل لوگ جو سی سی ڈی بھاولپور والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کرمنل ہیں, یہ آن لائن فراڈ کرتے تھے, ہنی ٹریپ, منی ٹریپ. اچھا, اس کے کئی کیسز تھے, لوگوں کو جھانسا دے کے باہر بھجوانے کا, رقوم بٹورتے تھے. لیکن کوئی درخواست, کوئی مقدمہ ابھی تک تو نہیں ملا, لیکن وہ تلاش میں ہے کوئی مل جائے. یہ نئے پرانے مقدمات ہوتے ہیں نا جو انٹریس جا رہے ہوتے ہیں نامعلوم, ان میں ڈالے جا سکتے ہیں, کچھ کریں گے کچھ. بہرحال دیر آفٹر اٹ صاحب تو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, مطلب کہ کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے اوپر. اب یہ سنیں نا, اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اعلیٰ سطح پہ. میری اطلاع یہ ہے کہ پولیس کے اعلیٰ حکام بھی اس کی کر رہے ہیں. اس خاتون کا پتہ کیا کہنا ہے, زبیدہ خاتون کا, کہ میں آئی جی پنجاب پولیس سمیت پنجاب کے سارے افسروں کے پاس گئی. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ سی سی ڈی انڈیپینڈنٹ فورس ہے,
ہم اس کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر سکتے. آپ سہیل ظفر چٹھا صاحب سے رابطہ کریں یا عدالت میں جائیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے بامر مجبوری ہم نے آفتاب باجوہ صاحب کا دروازہ کھٹکایا اور وہ ہمیں عدالت تک لے کے گئے. تب ہمارے لاشیں ملی ہیں, انصاف نہیں ملا بھی, محض لاشیں ملی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا اب ان کا چیلنج ہے. میں نے کہا بی بی آپ کیوں منظر عام پہ, آپ کے خامن کیوں نہیں آتے؟ مرد گھر والے, انہوں نے کہا میرے خامن سمیت تمام مرد خوف کے مارے بھاگ گئے کہ ہمیں سی سی ڈی لوکل جو بھاولپور کی ہے اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے کاروائی کی کوشش کی اور سرگرمی زیادہ دکھائی تو تمہارا اشر بھی بچوں جیسا ہوگا. کہہ رہا وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے. اب یہ معاملات ایسے ہیں, اس پہ کئی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بھرمار ہے اس پہ. اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا فیصل آباد میں. وہاں گلفام شاہ وہ کرمنل تھے, ان کے بارے میں یہ کہا گیا, لیکن وہ 5 بھائی وہ اکٹھے مارے گئے, وہ بھی ایک ہی خاندان کے تھے. ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کے اوپر کون سے ان مقدمات پہ ہیں؟ مقدمات سامنے پولیس لائی تھی. ان کا تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ ان پہ کئی مقدمات, قتل, اقدام قتل, ڈکیتی کے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک سی سی ڈی کا 2025 میں اس کی کاروائیوں کا تعلق ہے نا, جی. تو وہ کاروائیاں پاکستان کی سیاسی جرائم پیشہ اور دشمنداری کی تاریخ میں پہلی بار ہے. ایک یہ واقعات اسی دوران خواجہ تعریف گلشن, ایک بڑا نام لاہور کے انڈر ورلڈ, وہ تسلسل تھا. بالاج, امیر بالاج, ٹیپو ٹرکوں والا کا بیٹا, بلٹ ٹرکوں والا کا پوتا, اس کے قتل کے بعد نامزد تھے دیفی بٹ. انگلینڈ سے یو اے گیا, یو اے سے یہاں لایا گیا انٹرپول کے ذریعے. جی. اسی بالاج کے قتل کے تسلسل میں بالاج کے دستے راس, اس کے قریبی دوست, بااعتماد ساتھی احسن شاہ کا قتل بھی ہوا تھا. اس کو بھی انڈائریکٹ پولیس مقابلہ کہا گیا, اور احسن شاہ کے قتل میں یہ بات کہی گئی, وہی بات پرانی ایف آئی آر وہی ہے کہ اس کو ساتھی چھوڑنے آئے تھے جس میں اس کا بھائی بھی شامل تھا, احسن مقتول کا بھائی. تو رضا شاہ کہتے یہ ہیں کہ یہ معاملات جو ہے نا سی سی ڈی کے آنے کے بعد یہ بہت سے عجیب عجیب رخ اختیار کرتے رہے. لیکن میں نے ایک جملہ اپنے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں, بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو متاثرہ خاندانوں کو, متاثرہ فریقین کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. جی. خواجہ تعریف گلشن کے بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن, قومی تاجر اتحاد پاکستان کے سربراہ, بڑے نمبر, بڑا تعلقات ان کے بڑے ہیں. انہوں نے ایک وائس نوٹ مجھے بھیجا ہے اور ایک تحریر مجھے بھجوائی ہے کہ میں زندہ رہا تب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے, اور میرے مرنے کے بعد میری وصیت یہ ہے کہ آپ اس کو ایف آئی آر سمجھیے گا. انہوں نے سی سی ڈی کے افسران, پولیس افسران, عدالت کے ایک شخصیت, حکمران خاندان, اب بعد میں نام بھی انہوں نے میڈیا میں لے دیے اپنے بھائی کی ہلاکت کے بعد. یہ میاں نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا نام بھی لے دیا انہوں نے. ان کا یہ میرے ان کے خلاف ایف آئی آر ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے. ان کا بھی آفتاب باجوہ صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے, ان کے بیٹے سے, مجدد باجوہ سے. اوکے. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وائس نوٹ میں کیا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے, وہی بات کہ میرے بھائی کو جو ہے نا. ہاں. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو جملہ بتا رہا تھا نا کہ یہ رجیم چینج کے بعد یہ پھر سر اٹھاتے ہیں معاملات اس طرح کے, پھر یہ چارج شیٹ بن جاتے ہیں اور پھر یہ استعمال ہوتے ہیں. اعلیٰ پولیس افسران تو نکل جاتے ہیں ملکوں سے باہر, جو رابطے میں, واسطے میں, تجربے میں چیزیں. جی. لیکن جو نچلا عملہ ہوتا ہے نا, جس پہ درخواست دی گئی ہوتی ہے, جس پہ انکاؤنٹر کا ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہوتی ہے, وہ بیچارے قابو آ جاتے ہیں, پھر عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں, جوڈیشل انکوائریاں بھگتتے ہیں, مقدمات کا سامنا کرتے ہیں. 302 کے کئی مقدمہ. ہاں, وہاڑی میں جو واقعہ ہوا تھا نا, یہ آخری سمائی, وہاڑی میں جو 5 لوگ مارے گئے تھے, وہ بھی عزیز قارب تھے آپس میں, ان کا کرائم ریکارڈ تو آیا تھا سامنے. ان پہ 302 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے پولیس والوں پہ, عدالت کے حکم پہ. اچھا. 8 درخواستیں پینڈنگ ہیں 22 سے بھی اندراج مقدمات کے لیے. تو جب یہ تھوڑا سا آپ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے نا سیاسی طور پہ, پھر اس سی سی ڈی کے بعض لوگ جو ہے نا وہ گرفت میں آئیں گے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ سال جو ہے اس اعتبار سے ذرا منفرد حیثیت کا اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں سی سی ڈی نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا. اس فارمولے کے تحت پولیس مقابلے ہوئے, منشیات فروشوں کے خلاف بھی ہوئے جو خواتین کو ہراساں کرتے. بعض معاملات اچھے بھی ہیں, خوش آئند ہیں, قابل تقلید بھی ہیں, اس میں قابل کوئی شک تعریف نہیں. بھی ہیں, ہوں. لیکن بعض ایسے ہیں جن کو ذہن نہیں مانتا, تسلیم نہیں کرتا. اس میں خاموشی عدالتوں کی وہ بھی شامل ہے, سیاسی طور پہ بھی معاملات کئی ایسے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, خواجہ اظہر گلشن نے اپنی جس سے مجھے ایف آئی آر کہا وائس نوٹ میں, اس ایف آئی آر کی نقول اور خطوط اس پہ مبنی, وہ اپنی سیاسی اشرافیہ حکمران خاندان کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کو بھی بھیجے ہیں. اچھا. اور اب انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس میں چونکہ دبئی اور انگلینڈ کی سرکار بھی شامل ہے, تو پاکستان بھی ہے, پنجاب بھی ہے, تو میں عالمی عدالت انصاف میں جاؤں گا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی وہ تیاری کر رہے ہیں جانے کی. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا, کئی زبیدہ خاتون جو ہے وہ خاتون اور ان کے میاں بھی کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, پہلی بار ایسا دیکھا گیا کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے اتنے بڑے نامور گینگسٹرز کو ہاتھ ڈالا, اور جو کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے والے لوگوں کے ہاتھ ڈالا. یہ کچھ اچھے کام بھی ہیں, اچھے اور کام ہے, اس کی یہ تعریف کرنی چاہیے. بالکل. میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ کون کون سے بڑے نام تھے جن کے انکاؤنٹرز ہوئے, جن کو پولیس نے پکڑا, جن کو سی سی ڈی نے پکڑا, وہ بتائیے گا. دیکھیں, میں نے کہا خواجہ تعریف گلشن, جی, ایک بڑا نام. جس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. ان کے بھائی پھوپھیزاد خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ, ان کو بھی شامل تفتیش کیا, ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ بھی کیا, وہ نامزد بھی کر دیا, ان کے بھائی کے چھڑوانے آئے تھے اس کیس میں ان کو, ٹھیک ہے. اور اب نیا کام بھی کیا ہے, ان کے مخالفین جو ہیں امیر موصب, امیر فتح, ان کو بھی نام ملزم کیا. ذوالفقار جاوید بٹ جو تھے, ان کے مقدمہ قتل میں. یہ جے آئی ٹی ویسے کر رہی ہے, لیکن سی سی ڈی والی انوالومنٹ ہے تھوڑی سی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گلفام والا کیس جو تھا, ویاڑی والا کیس جو تھا, پھر ایک چونگ کے علاقے میں بھی پیش آیا, چونگ میں بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں بڑے بڑے جو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا. لیکن اس پہ انگلیاں یہ بھی اٹھی ہیں کہ شاید مخالفین سے مفاد حاصل کرنے کے بعد ان پہ ہاتھ ڈالا گیا, بڑی شخصیات پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں, کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, اگر جرم کرتا ہے تو اسے ابو بورڈ ڈیل کیا جانا چاہیے قانون کے مطابق. اور یہ اس وقت جو سی سی ڈی کر رہی ہے, اس پہ مجھے اعتراضات بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ان کے اچھے جو کام ہیں, جو کارکردگی بہتر ہے, اس کی تعریف و توصیف بھی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ بھی ہو رہی ہے, اسے ایڈمائر کیا جا رہا ہے. لیکن پبلک میں اس پہ کچھ اعتراضات اٹھے ہیں. میرا خیال ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہوشیار آدمی ہے, ان اعتراضات کو دور کر کے نا نیا دوام بخشیں گے سی سی ڈی کو, تب یہ محکمہ اچھا ثابت ہوگا. وگرنہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے, شاید میں یہ سال گزرنے کے بعد کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے, وہ مشن پورا نہیں ہو سکا. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.